بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج منگل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں شکریہ، شامل کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیشہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ میں آج بھی کہنا چاہوں گا کہ اب سے بہت عرصہ پہلے جب ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈرائنگ روم میں مہمان ہوتے تھے، تو میں ایک بڑا طویل تعارف ڈاکٹر صاحب کا کراتا تھا، مختلف حوالوں سے، ٹریننگ کے حوالے سے، رائٹر کے حوالے سے، اعزازات کے حوالے سے۔ لیکن اب ڈاکٹر صاحب کی شہرت نہ صرف پاکستان بلکہ کیونکہ عالمگیر میں ہے، تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ تو اتنا میں ضرور کہتا ہوں کیونکہ یہ ایک قابل فخر بات ہے، خاص طور سے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک ایسی ہیلنگ انرجی متعارف کرائی ہے کہ جس سے پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، جسے ہم موسٹ پاورفل انرجی کہتے ہیں۔ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے دنیا کے تمام گرینڈ ماسٹرز نے، خاص طور سے جاپنیز گرینڈ ماسٹر نے، جو ہے سمدہ ہیلنگ انرجی، اور ساتھ ہی اور اسی حوالے سے بلکہ ڈاکٹر صاحب کو پرنس آف ہیلنگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تعارف یقینی طور پر اتنا بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک قابل فخر بات ہے، اور میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات ڈاکٹر صاحب سے کروں گا، اور پھر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، جس حوالے سے ہم بات کریں گے، وہ ہم فزیکل ڈیزیزز کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا میں نے ابھی ایک بات کی، اور میں نے شاید اب سے کوئی 1 سال پہلے یا شاید 1.5 سال پہلے یا شاید 2 سال پہلے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے اس کا وقت، اور مجھے بڑا تعجب کا میں نے اس وقت اظہار آپ سے کیا تھا کہ ایک ایسا کام آپ نے کیا کہ جو انسانیت کے حوالے سے ہے، جی جس سے پوری دنیا کے اندر انسانیت جو ہے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مختلف حوالوں سے ان کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے، ان کی ساتھ اگر کوئی مسائل ہیں، ٹینشنز ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، کوئی بیماری ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے بڑا تعجب اس وقت بھی تھا، یہ میں بات کہہ کر صرف جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، میں صرف ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جب اعزازات حکومت کی طرف سے اناؤنس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سے ایسے اننون نام ہوتے ہیں یا اننون نیمز ہوتے ہیں کہ جن کو اور جن کے کیا کارنامے ہوتے ہیں وہ بھی پبلک کو نہیں پتہ ہوتے، اور ان کو گورنمنٹ کی جانب سے کسی کو ستارہ امتیاز سول دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو تمغہ حسن کارکردگی دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہے گورنمنٹ کی بے حسی پر کہ آپ کے اتنے بڑے کام پر گورنمنٹ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اس سے میں اس حد تک کہنا چاہتا ہوں، اس سے میں آپ سے بہت شکریہ، بس آپ جیسے لوگ میرے ساتھ ہیں یہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ لوگ اتنا زیادہ محبت اور اتنا پیار سے آپ لوگ ایک اپریشیٹ کرتے ہیں، تشویق کرتے ہیں، یہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوتے ہیں۔ انسان کو ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے۔ میں خود نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو تو اپنی سیٹسفیکشن چاہیے، آپ کا جو مطمئن نظر ہے، آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے
کہ آپ اتنے بڑے کام، آپ نے جیسے ابھی ریسنٹلی بھی کہا کہ یہ سمدہ ہیلنگ انرجی آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کو تو ابھی بہت آگے جانا ہے، اور آپ کا مقصد حیات بھی یہی ہے کہ لوگ مرنے کے بعد آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں، مختلف حوالوں سے لوگ آپ کو یاد رکھیں. یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے انسانیت کے حوالے سے. اس سے کوئی اعزاز ملتا ہے نہیں ملتا، مجھے پتہ ہے کہ اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو تو ویسے ہی پبلک جو اتنا پسند کر رہی ہوتی ہے، جو آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آپ کے حوالے سے بہت سارے ماشاء اللہ ہمارے اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں اور بہت خلوصی دل سے آپ کو یاد کرتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ مثلاً سکندر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا مقصد جو ہے یہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تو میں کہ ہم مل کے ہمارے مقصد یہی ہے سب کے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ میرا اور آپ کا مل کے ایک مقصد ہے زندگی میں، اور آپ نے یہ سٹارٹ کیے اور آپ نے اتنا زیادہ سراہا کہ میں سمجھتا ہوں کسی نے ابھی تک اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جتنا آپ نے کیے. آپ کا بہت شکریہ، اور انتہائی تہ دل سے آپ کا شکریہ سب ادا کرنی چاہیے، اور کر بھی رہے ہیں. یقین مانے اسٹوڈنٹ آپ کو بہت اچھا کہتے ہیں. ہر جو ہمارے کوئی بھی ایسا کوئی فنکشن کوئی ہمارا کچھ ہوتا ہے تو سب یاد کرتے ہیں آپ کو کہ چلیں یہ ان کی محبت ہے، آنی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیونکہ ایک حق بات ہے، ایک سچ بات ہے، تو انسان کو سچائی کو ضرور بیان کرنا چاہیے، اور اس کی جذبات کو. میری فیلنگس ہے، میری خواہش ہے کہ آپ کو گورنمنٹ لیول پر بھی آپ کو سراہا ہونا چاہیے. دیکھیے وہ ایک ایوارڈ ہوتا ہے نا جو آپ کے ڈرائنگ روم میں آ کے ایک ڈرائنگ روم میں ایک اور ڈیکوریشن پیس کا اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن بہرحال اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک اپریسیشن ہے. اس سے آپ کو بھی خوشی ہوگی، آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی خوشی ہوگی، آپ کے چاہنے والوں کو خوشی ہوگی، اور بہرحال گورنمنٹ کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے، حکومت کی سطح پر ایک چیز ہوتی ہے، تو اس سے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہم خود بھی دیکھیں سرٹیفکیٹس دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو ایک تشویق ملتا ہے کہ میں نے کچھ حاصل کیے، صحیح، مجھے کچھ ملا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو علاج کرنی ہے، ہمیں بس سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی چیز ہے، اس کا تو سرٹیفکیٹ لازمی ہونے چاہیے، بعد میں پھر پیچھے پڑ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا مجھے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، سرٹیفکیٹ مجھے لازمی دے دے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک وقت جل سائنسز دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پورا دنیا اس سائڈ پہ جائیں، کیونکہ یہ انسان کے نیچر ہے، انسان کی اصلیت سے جو اصل ہے، جو بالکل ریل ہے، وہ ان کے ریل دنیا سے بات کرتے ہیں. فزیکل دنیا تو ابھی مادی سائنس نے بھی یہ ثابت کی ہے، اور میٹا فزیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کی ہے کہ یہ مادہ جو ہے، یہ جو میٹیریلزم ہے، میٹیریل کی دنیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ بہت کم ہے کائنات میں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ سبھی ذیل سائنسز کی طرف جیسے جیسے ان کو نالج ہوگی، جیسے جیسے ان کو آگاہی ہوگی، جیسے جیسے ان کو اویئرنیس ہوگی، تو ڈیفینیٹلی وہ اس طرح ظاہر اپنے آپ کو جاننے میں انسان کو ضرورت پہ ہے، اور ان کی ضرورت پہ ہے، اور ان کے ایک خواہش بھی ہے انسان کی لاشعوری طور پہ کہ وہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. آپ ایک بار میرے برتھ ڈے پہ آئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ جی. تو ابھی تک آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں. آپ نے ایک بڑا اچھا ایک وہاں پر بھی ایک بیان دیا، جو اسٹوڈنٹس بڑے خوبصورت طریقے سے شعر سناتے تھے، میرے پہ شاعری کیے ہوئے تھے. تو بڑے اچھے یاد کرتے ہیں. اور وہ سب جو تھا دل کی آواز سے، ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ نہیں تھا کہ جس میں کوئی بناوٹ ہو، وہ اندر سے جو دل سے آواز، وہی چیز وہاں پہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا. اور اسٹوڈنٹ پہ آپ نے دیکھے کہ کتنے بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، بہت پیار کرتے ہیں آپ سے. وہ ان سے ملا، مجھے بہت خوشی ہوئی ان تمام چیزوں سے، اس ماحول سے، اور ان کی محبتوں سے، اور جس طرح سے انہوں نے
اپنے جذبات کا وہاں اظہار کیا آپ کے حوالے سے، اس سے ہمیں مجھے اور یعنی کہ اپنے دل کی جو میری فیلنگس تھیں، فیلنگس کو اور وہ اسٹرانگ ہیں آپ کے لیے. اور شاعری کی ہے بڑی زبردست قسم کے، انشاءاللہ اس دفعہ چلے کسی پروگرام میں ہم وہ ضرور آپ کو وہ بلائیں گے اپنے انشاءاللہ. ناظرین کو بھی بتائیں گے، سنائیں گے. بلکہ وہ لکھ کے لے آتے ہیں، وہاں پر رکھ لیتے ہیں اچھا، انسٹیٹیوٹ. فریم وغیرہ کرا کے بالکل. اچھا جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم جو آج بات کریں گے فزیکل ڈیزیز کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جی. تو سمدھا ہیلنگ انرجی یا HMF اگر کوئی فزیکل ڈیزیز ہے تو کس طرح سے اس میں وہ ہیل کر رہا ہوتا ہے، یا کیا طریقہ کار اس کا ہوتا ہے؟ فزیکل ڈیزیز بہت سے ایسے ڈیزیز ہیں جو میڈیکلی کیریبل نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس پہ کام کرتے ہیں جو میڈیکل، جس کو جواب دیا گیا ہے کہ اس بیماریوں کا علاج نہیں ہے. اور خود ڈاکٹرز بھی تجویز کرتے ہیں ان کو سمدھا ہیلنگ انرجی کو تجویز کرتے ہیں. بہت سے ڈاکٹرز ہیں کہ آپ جا کے کسی نیچرل طریقے سے کر لے. اچھا، ان ڈاکٹر کو یہ پتہ کہ کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو ضرور یہ پتہ ہے کہ سمدھا ایک بہت بڑی فورس ہے جو کہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ انسان کے جو آگے جو بیماری بڑھنے کے یعنی اس کے چانس نہیں ہوتی ہے کہ بیماری بڑھ جائے، روک لیتے ہیں لازمی. کیونکہ یہ نیچر ہے، نیچر کے ساتھ جب انسان کے کنیکشن ہوتے ہیں تو اس سے ایک پازیٹیو انرجی ان کی باڈی میں آتے ہیں. تو یہ کوشش ہوتی ہے اس انرجی کی کہ اپنی جو اندر جو ناقص کارکردگی ہو رہے، جو ناقص کام ہو رہے کسی سسٹم میں، کسی حصے میں، اس کو ریموو کریں اور اس کو باڈی سے باہر نکال دیں. تو اس وجہ سے فزیکل بیماریاں چاہے کوئی بھی ہو، وہ بیماریاں الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ابھی جو ہے یہ ابھی کی بات ہے، میرا ایک اسٹوڈنٹ تقریباً 12 سال پہلے میں نے ان کا علاج کیا تھا. اچھا. ان کو یعنی میڈیکلی قرار دیا گیا تھا کہ یہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا. آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ کو علاج کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو بہت سے ڈاکٹرز نے یہ تجویز کیا تھا کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہے، آپ جا کے سائیکولوجسٹ کے پاس. اب وہ سائیکولوجسٹ کے پاس گئے، سائیکولوجسٹ نے کاؤنسلنگ کیے اور انہوں نے یہ قرار دیے کہ یہ ڈپریشن کا ایک قسم ہے، سٹیج ہے. تو وہ ڈپریشن بڑا گمبھیر قسم کا مسئلہ تھا. جو کاؤنسلنگ جو چیزیں پھر ایک سائیکولوجسٹ نے کئی سائیکولوجسٹ کئی ایسے کاؤنسلنگ ہوئی پھر انہوں نے دوسری طریقہ علاج سٹارٹ کر دیا. اس سے تو نہیں ہوا. اب وہ جو ہے نا کسی اور چیزوں میں گئے کہ مثلا میں کچھ اور کورسز کر لوں، کچھ اور الٹرنیٹیو میڈیسن پہ آیا اور الٹرنیٹیو میڈیسن پڑھتے وہ خود الٹرنیٹیو میڈیسن کے ایکسپرٹ بن گیا تھا. اچھا. تو پھر بھی یعنی اسے تسلی ہوتا تھا، علاج نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب میرے پاس یہ آیا تھا اس وقت میں DA انرجی کے نام سے کورسز کرواتے تھے. DA انرجی تو اس وقت یہ میرے پاس آیا اور الحمدللہ جو میں نے ایک سیشن دیے انہوں نے فیل کیے کہ جیسا کہ میں کنیکٹ ہوں کسی دنیا کے ساتھ اور ایسا خوبصورت دنیا. وہ کہتے ہیں گرمی میں میں پہلے نہیں جا سکتا سردی ایک ذرے برابر برداشت نہیں ہو سکا. اب جتنا گرمی ہو میں انجوائے کرتا ہوں، چاہے جتنا سردی ہو میں انجوائے کرتا ہوں، لائف کو انجوائے کرتا ہوں. اور ہر جگہ کام کرنا میں انجوائے کرتا ہوں. پہلا تھوڑا سا کام ہوتا، تک جاتا، جا کے بس کچھ یو کرنا، ڈرنک کرنا، کچھ اور چیزیں، بس یہی میرا لائف تھا، میری زندگی. آپ کہتے ہیں کہ
میں ہر چیز کو انجوائے کرتا ہوں. چاہے یہ ایک گھونٹ پانی بھی پی تو مجھے اچھے لگتے ہیں. سبزیوں کی طرف میرا زیادہ رجحان ہوا, سبزی کھانے میں میرے زیادہ دلچسپی ہو گئے. اور باقی جو ایسا مرغن غذائیں ایسے مضر چیزیں جو میری باڈی کے لیے بہت مضر تھے, اس سے مجھے نفرت آیا. یعنی مجھے اچھا نہیں لگتے ہیں, نفرت تو نہیں, یعنی اچھے نہیں لگتے ہیں. اور بس کچھ چیزیں جو بہت میری باڈی کے لیے مضر ہے, واقعی اسے نفرت آ گیا. اور میں دیکھتے ہی مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ اس کو کھانے, لیکن پہلے کہتے ہیں اس سے پہلے میں سب سے پہلے وہی چیزیں کھاتے ہیں. تو اس وجہ سے نیچر کے ساتھ جب انسان کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور نیچر آپ کو ایسا رکھتا ہے جیسا کہ بچہ آپ نے گود میں رکھا ہے, اسے پیار کریں, ایسا ہوتا ہے. اس طرح کے بچے کو ہم گود لیں اور اسے پیار کرتے ہیں, بڑی پیار سے, بڑی محبت سے اسے باتیں کرتے ہیں. تو نیچر جو ہے, قدرتی طاقتیں جو ہے, اللہ کی جو نظام ہے, اس کے ساتھ کنیکشن بنانے کا ہمیں ضرورت ہے انتہائی زیادہ. آپ جو ہے اس وقت نیچر تو رہا ہی نہیں, کیونکہ نیچرلزم ختم ہو گئے, پولوشن اتنی زیادہ ہے, ماحول اتنا ٹینس ہے, اتنی ٹینس زندگی ہے, بہت ایک پریشان کن زندگی ہے جو لوگوں کی چل رہے. کسی کو آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہے مال دولت اکٹھا کرنے میں, تو اس میں پریشان ہے. کسی کو کوئی بیماری ہے, ایسا بیماری لاحق ہے جو میڈیکل کیئر نہیں ہوتا ہے, اس میں پریشان ہے. کسی کو ایسا پرابلم ہے جو کہ رشتوں کا ہے. سب سے بری بات جو اخلاق کا ہے, اخلاق کا, ان کے اخلاق صحیح نہیں ہے, اور بیہیویئر اپنے گھر میں کسی کے ساتھ اچھا نہیں, بہن بھائیوں یا بیوی ماں والدین کے ساتھ, یا جو ہے نا بچوں کے ساتھ بیہیویئر صحیح نہیں ہے. ٹیچ کرتے ہیں لوگوں کو, اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کے بیہیویئر صحیح نہیں ہے. بڑے ایک پرابلمز ہے جو آ رہے ہیں سکندر صاحب, ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اخلاق بڑھتے جا رہے, اور ایک جہالت کا جو زمانہ تھا وہ گزر گیا. ایسی بات نہیں ہے. یہ نئے ریسرچ ہے کہ ہمارے اخلاق برے ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم سٹریس, ٹینشن, ایسے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, اور سائیکولوجیکل علاوہ فزیکل بیماریوں کا جس کا علاج نہیں ہے بالکل صحیح. اور وہ بیماریاں گوند کی طرح انسان کو اندر سے کاٹتے ہیں, کھاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. پرانے زمانے میں عمریں زیادہ تھے جی, انسان حشاش پرشاش فرش تر و تازہ رہتا تھا. آج عمریں کم ہے. اگر ہم واقعی اتنے سہولیات اگر ہمیں کچھ دے سکتے تو ہماری عمریں بڑھ جاتے نا. صحیح. آج کل انسان ٹینشن ڈپریشن کا شکار جو ہے پرانے زمانے میں نہیں تھا. جو سب سے بری ترین بیماری سٹریس, ٹینشن اور ڈپریشن, یہ چیزیں آج لوگ مبتلا ہے. اس کے علاوہ آج کل آپ کے سٹارٹ ہو گئے ہیپاٹائٹس, جی, آپ کی شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ ڈیزیز, جس کے علاج نہیں, جو فزیکل بیماری. صحیح. جوڑوں کا درد ایک بار سٹارٹ ہو گیا تو رہتے ہیں. اچھا, بیک بون کا درد ایک بار سٹارٹ ہو گیا تو رہتے ہیں. آئز کی پرابلم ایک بار سٹارٹ ہو گیا تو نمبر بڑھتے جاتے ہیں. بہت سے جلد کی بیماریاں ہیں جس کے علاج نہیں ہے, اور بہت سے ابڈومن کے بہت سے بیماریاں ہیں جو کہ علاج نہیں. پیٹ کی, گردوں کے ایسے مسائل ہے جس کا علاج نہیں ہے. تو یہ بیماریاں بڑھتے جا رہے کیونکہ ہم نیچر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں. ہم نیچرلی ہم اس دنیا کے ساتھ ہم کنیکٹ نہیں ہیں, لیکن نیچر ہمیں پیار سے بلاتے ہیں ہمیں, لیکن ہمیں راستے کا نہیں پتا ہے سکندر صاحب. راستے کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس راستہ کو کیسے ڈھونڈے, اس راستے کو ہمیں پتا ہو. جس طرح سمدھا ہیلنگ انرجی جو آپ کو اس نیچر کے ساتھ, اس طاقتوں کے ساتھ جو آپ کے اصل ہے,
جو آپ کی اصل ہے، جو آپ کے اندر جو وہ 99% پاور جو سائنس نے بھی ثابت کیے ہیں، اس کے ساتھ ہماری کنیکشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان نیچرل لائف یعنی غیر قدرتی زندگی ہماری بسر ہوتے ہیں. اور آج کل صرف شہر میں نہیں، گاؤں میں بھی لوگ ایسے ہیں، ہر جگہ پہ ساری مصنوعی ہو گئے، ہر چیز مصنوعی. ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس حوالے سے اس وقت لوگ بہت ٹینشن میں، ڈپریشن میں ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بہنوں کو بیچ رہے ہیں، بچوں کو بیچ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے ابھی بہت سی بیماریوں کا ذکر کیا، آپ نے بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ نے آرتھرائٹس کے حوالے سے بات کی، آپ نے اسپائنل کارڈ یا کمر کا جو درد ہوتا ہے نارملی اس کے حوالے سے آپ نے بات کی، ساتھ آپ نے شوگر کی بات کی، آئی سائٹ کی بات کی. تو اس میں سے کون کون سی ایسی ڈیزیز ہیں کہ جو سمدہ ہیلنگ انرجی سے جن کو کیور کیا جا سکتا ہے، یا اگر انیشیل اسٹیج کے اوپر وہ آپ کے پاس آپ کو اپروچ کر لیں، اور اگر کچھ ڈیزیز ایسی ہیں کہ جو کیور نہیں ہوتی تو اس کو وہاں پہ روکا جا سکتا ہے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ مجھے بڑی خود کبھی کبھی حیرانگی یہ ہوتا ہے کہ نیچر ہمیں کتنا پیار سے رکھتا ہے اور ہماری باڈی کو کتنا نیچرل بناتے ہیں. ایک شخص نے چند دن پہلے سمدھا ہیلنگ انرجی کی کلاسز لی، یعنی وہ ہیلنگ سیشن ہوتی. تو وہ شخص نے مجھے بتایا تھا کہ میرا کوئی 300 سے ابو شوگر لیول جو تھا ہائی تھا، اور اب 120 تک 130 تک بتا رہا تھا آ چکے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ اور باوجود کہ میں نے بہت سارے چیزیں بدپریزیاں بھی کی ہے اس دنوں میں، کیونکہ مجھے یہ اطمینان ہوا کہ سمدھا ہیلنگ مجھے کیور کریں گے، میرے علاج ہو جائیں گے. اس سے میرا علاج اللہ نے اسی میں علاج میرا لکھا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ میرا یہ کیسے ممکن ہے، آپ مجھے ذرا بتا سکتے ہیں شوگر کیسے نارمل ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ ٹیسٹ کریں، دوسری ٹیسٹیں کریں اپنے، اور بھی آپ کی جو دوسری بیماریاں ہیں اس کی بھی اس طرح ہوئے ہوں گے، آپ ذرا دیکھ لیں. کیونکہ ایک بار آپ نیچر کے ساتھ کنیکشن آپ نے بنا دیے، تو وہ کنیکشن جب بنتے ہیں آپ کے انر باڈی کے ساتھ جو نظر نہیں آتے ہیں، تو یہ فزیکل باڈی آٹومیٹکلی نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح، یہ بات ہے. اچھا، نہیں میں نے یہ تھا کہ جو اگر کسی کو آرتھرائٹس ہے اور کافی پرانا ہے اور ڈاکٹرس نے ان کو کہا کہ جی آپ اس کو آپریٹ کرائیں، نی کا ہے جو آپ اس کو آپریٹ کرائیں، لیکن اس کے باوجود وہ جب آپریشن کا کہتے ہیں تو اس پہ بھی گارنٹی نہیں کرتے کہ آپریشن کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے آپ کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں جی 50-50 چانسز. میں ابھی ریسنٹلی ہی ایک کسی نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ بتائیں کیا، تو میں کہا جب 50-50 چانسز ہیں تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ تھوڑی سی پین کے ساتھ اس کو آپ کنٹینیو کر لیں، اتنا آپ کو تکلیف بھی ہو، پھر اتنا پیسہ بھی آپ کا خرچ ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ 50-50 چانس ہے. تو اس میں کیا سمدھا ہیلنگ میں اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کے پین کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سکندر صاحب دیکھیں، میڈیکل کے جو ڈاکٹر نے آپ کو کہا تو اس کو تو ماننا پڑے گا، لازمی ہے کہ ہم ڈاکٹر کا جو ہے وہ بات کو مان لے. اگر ڈاکٹر کی بات کو نہیں مانتا ہے تو مسئلہ بگڑ جاتا ہے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سمدھا کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور کوئی تضاد نہیں کسی اور طریقے سے، صحیح. میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ ساتھ میڈیکل طریقے کے ساتھ آپ اس کو بھی آزما لو. یہ آپ کو چاہے آپ جتنے بھی چیزیں آپ آزمائیں، یہ آپ کو لازمی آپ کا ہیلپ کرتے ہیں، کسی بھی طریقے کے ساتھ آپ کا ہیلپ کرتے ہیں. تو سمدھا ہیلنگ انرجی ایک ایسے انرجی ہے، ایک ایسے ہیلنگ کی میتھڈ ہے، ایک ایسے علاج کا طریقہ ہے جو آپ کے دوسرے جو مرضی کر لو، آپ حکیم کے پہ عمل کرو نسخے پہ، یا ہومیوپیتھک پہ عمل کرو نسخے پہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی، یا ایلوپیتھک ڈاکٹر کے نسخے پہ عمل کرو، لیکن یہ نسخہ بھی ساتھ آزمائیں.
اچھا تو اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ کس طرح کے مقصد ہے. تو یہ اس کا کوئی نقصان کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ طریقہ تو لازمی ہر صورت میں آزمانے ہی چاہیے, اچھا ہر صورت میں آزمانی چاہیے یہ طریقہ تو ہر, کیونکہ اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. ابھی تک سکندر صاحب 1 کروڑ سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کئی لاکھ 1 کروڑ تک ابھی تک لوگوں کے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے سمدہ سے استفادہ کر چکے ہوں گے. اچھا لیکن الحمدللہ ایک شخص کو بھی ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہوا. صحیح, یقین میں نے ابھی تک ایک شخص کو ایک ذرے برابر الحمدللہ کوئی پرابلم ہوا ہی نہیں. تو جب یہ نیچر کے ساتھ آپ زیادہ پانی بھی کبھی کبھی انسان پیتے ہیں جو نقصان دہ نہیں ہے, بہت زیادہ پانی, یعنی مثلا 12 گلاس پانی پیئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دن میں, 24 گھنٹے میں آپ 12 گلاس پانی پیئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 20 بھی پئیں تو بھی شاید اس کا نقصان نہیں. لیکن اگر بہت زیادہ پئیں گے, مثلا آپ 60-70 گلاس پئیں گے تو نقصان تو ہوگا, لازمی ہوگا نا. جی تو وہی بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمدہ کا جتنے آپ لیں گے اور جتنے نجائب کی باڈی میں ہیں ان کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں, کسی قسم کے ایک ذرے برابر. تو دوسرے طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ اس طریقہ کو آزمانی چاہیے اور یہ اثر کرتا ہے. دیکھیں سکندر صاحب, لوگ کہتے ہیں اگر کسی چیز کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے میڈیکلی تو وہ چیز ہو ہی نہیں سکتا, اس کے وجود ہی نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر وجود نہیں ہوتے تو آپ جب جیسے آ جاتے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں, وہ چیز کیسے اثر کرتا ہے اسی وقت, جو میڈیکلی یا کسی اور طریقے سے بھی اتنا فاسٹ اثر کسی طریقے میں نہیں ہے. تو پھر وہ کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے, اور جن کی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں اس چیز کی وجود ہی نہیں ہے, تو پھر یہ کیا ہے کہ آپ آئیے بیٹھیں اور آپ نے اسی وقت آپ کی بیماریاں کیور ہو گئے, ٹھیک ہو گئے. پہلے آپ ٹیسٹ کریں میڈیکل, پھر آ کر سیشن میں بیٹھیں, سیشن کے بعد پھر ٹیسٹ کریں, وہ ختم. آپ دیکھ لینا کہ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے. تو پھر یہ کیا ہے جو آپ کہتے ہیں نہیں ہے؟ یہ نیچر والی بات آپ کی نیچر والی بات یہی بات ہے کہ کنیکشن جب بنتے ہیں ایک طاقت کے ساتھ, ایک ڈائیون فورس کے ساتھ, ایک بڑی مقدس طاقت کے ساتھ, جو نیچر ہے ہمارے, صحیح, جو قدرتی ہے, تو وہ بیماریاں خود ہی کیور کرتے ہیں, خود ہی تشخیص کرتا ہے, خود ہی کیور کرتے ہیں. یہ بیماری کا ہمیں نہیں بھی پتہ ہو, کوئی لوگ میرے پاس اتنے اس نے ٹیسٹ کی ہوئی ہے, وہاں سے اس ہاسپٹل سے فلاں ملک سے اس ملک سے اتنا لے آتے ہیں میرے پاس, یوں بکسا بھرا ہوتا ہے وہ سارے ٹیسٹ. اچھا, میں کہتا ہوں اس کی ضرورت نہیں. کہتا ہے جب یہ نہیں دیکھیں گے تو کیسے ہوگا علاج؟ میں نے کہا یہ کوئی اور طریقہ ہے, یہ اس کو نہیں چاہیے, اس کو آپ رکھو ساتھ, آپ آ کے بیٹھو. وہ بیٹھ جاتا ہے, حیران ہوتے ہیں کہ پھر یہ کیا ہے, تو بیٹھ جاتا ہے کچھ کیے بغیر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. میں تھوڑا طریقہ بتا دیتا ہوں, آپ نے یہ کرنا ہے وہ, اور بس اسی وقت الحمدللہ کلاس کے بعد یعنی ایک سیشن کے بعد وہ محسوس کرتا ہے طاقت کو, پاور کو, اور وہ مالش بھی بنتا ہے. حیرانگی کی بات یہ اچھا وہ بالکل نہیں اسی وقت مالش بھی ہے, صحیح, اور اسی وقت وہ علاج بھی کرتے ہیں اپنا, اور ادرس کی بھی کرتے ہیں. پھر میں اسٹوڈنٹ بٹھا دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کا ٹریٹمنٹ. بالکل. اس حوالے سے ہم بات کریں, بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی, لیکن ہمیں ایک بریک یہاں پر لینا ہے. ناظرین, یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ آج منگل ہے, اور ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کی
ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد. اور ناظرین، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ فزیکل ڈیزیزز ہیں اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ آرتھرائٹس کے حوالے سے بتا، اور تو آپ نے کہا کہ سمدہ ہیلنگ انرجی کو بھی سائملٹینیسلی ٹرائی کرنا چاہیے، اس سے اس کی ہیلنگ ایفیکٹ میں فرق پڑ جاتا ہے. اچھا، اسی طرح سے جو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں جس میں شوگر ہے، جیسے آپ نے اس کی ایک مثال دی شوگر کی، بلڈ پریشر ہے، آئی سائٹس ہیں، یا آپ نے کہا کہ کڈنی کے حوالے سے ہے، گال بلیڈر کے حوالے سے ہے. تو اس میں ان تمام بیماریوں میں کڈنی ہے نارملی اس میں بہت سارے فیلیورس ہو جاتے ہیں، کسی کڈنی شرنک ہونے لگتی ہے، یا گال بلیڈر ہے اس پہ اسٹونس ہو جاتے ہیں، اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں میں جہاں وہ اگر ایک ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ اس پہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس میں اگر اس سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے بھی ٹریٹمنٹ کریں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہیلنگ میں جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. جہاں اس کو 1 سال کے بعد کیور ہونا ہوگا، وہ 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں کیور ہو جائے گا. یہ تو ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو پیرا سمپیتھوٹک باڈی ہے، سسٹم ہے، آرگان ہے، تو وہ ایک ایسے دنیا ہے، اگر اس میں بہت سارا کام ابھی باقی ہے جو کہ کرنا ہے، اس میں ایک بہت بڑی دنیا ہے. میڈیکلی یہ کہ اگر ہم سیل کے اندر کسی ایسے انرجی کو ایکٹیویٹ کریں جو باڈی کے ناقص کارکردگی جہاں پر بھی سسٹمز کی ہوتی ہے، ان کو ہم وہ انرجی جا کر وہاں پر اس چیز پر اینٹی بایوٹک کی طرح اثر کرے اور نیچرلی اسے ریموو کرے، ختم کرے، اور دوسرے آرگانز کو کوئی نقصان نہ ہو. اب یہ کام ہو رہا ہے اس پہ میڈیکل یعنی اس پہ ریسرچ کر رہے اس چیزوں پہ. اب ہم آتے ہیں سمدھا کی طرف. صحیح. سمدھا ہیلنگ انرجی ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسے پاور ہے جو یہ آپ کے سیل کے اندر کسی وہی جو میڈیکل جس پہ کام کر رہے ہیں وہی انرجی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. صحیح. اور وہ سسٹم جہاں پر خرابی ہے، وہ حصہ باڈی کی جہاں پر خرابی ہے، اس کو صرف اسی کو جو خرابی ہو رہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، باقی سسٹم بالکل تر و تازہ اور بحال ہو جاتے ہیں. صحیح. آپ دیکھیں میڈیکلی ہم کہتے ہیں کہ مثلا آپ کا آپریشن ہوگا، چانسز 50%، 30%، 20% ہے اس میں کہ آپ کے علاج ہوگا اس گردوں کا یا گھٹنوں کا یا اس چیزوں کا. مثلا چانس ہے کہ یہ چیز آگے ٹھیک ہو بھی سکتا ہے یا آگے آپ کو، یا اگر کمر کے موڑوں کے ہم کرتے ہیں تو وہ بھی بائی چانس کہتے ہیں کہ یہ چانس ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائے، ورنہ فالج کا بھی خطرہ ہے. صحیح. یہاں اگر گردن میں ہمارے کسی جگہ پہ آپریشن ہوتی ہے تو بھی کہتے ہیں چانس میں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن مجبوری ہوتی ہے کہ سرجری کرنی پڑتی ہے. اور اگر برین میں کوئی ایسا کوئی ہلچل ہے، کچھ ہے، تو وہ بھی بائی چانس کہتے ہیں کہ چانس کے ہیں کہ آپ کیور ہو سکے، کسی اور ایسا نہیں ہے. ہر چیز چانس پہ چلتے ہیں، جتنے بھی ہم نے میڈیکل میں دیکھیں تو وہ ساری چیزیں چانس پہ چلتے ہیں کہ چانس ہے یہ کیور ہو جائے، چانس ہے یہ ایسا ہو جائے، سرجری ہو جائے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا چانس ایسا ہوگا، چانس ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم یہ باتیں ہر ڈاکٹر سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی بھی اگر ٹھیک ہے، میڈیکل بھی باوجود کہ آپ نے سرجری کروائے ہیں، آپ نے سارا کچھ کیے، اس میں چانس ہے، جو چانس اس کا بھی ہے، اس کا بھی خطرہ ہے جو اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہو. چانس ہے کیور ہونے میں اور بہت سے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہے، لیکن ہمیں میڈیکل کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. میڈیکل تو لازمی
صحیح کرنی چاہیے، میڈیکل کے ڈاکٹر کے کہنے پہ ضرور عمل کرنی چاہیے. یہ ڈاکٹر ہے لیکن ساتھ ساتھ وہی ڈاکٹر ان کو تجویز کرے سمدھا ہیلنگ انرجی کو، صحیح وہی ڈاکٹر تجویز کرے ان کو سمدھا ہیلنگ انرجی، کیونکہ اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. یہ آزمایا گیا ایک بڑا زبردست طریقہ علاج ہے. نقصان اس کے کوئی ہے ایک ذرے برابر نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے اپنے پیشنٹس میں اپنے کتنا بہتری آئیں گے. جو علاج جس بیماریوں کا نہیں ہوا آج آپ سٹارٹ کریں، جو آپ سے کیور نہیں ہوئی ہے یا کسی اور ڈاکٹر سے کیور نہیں، میڈیکل سے یعنی نہیں ہوئے، آج آپ سٹارٹ کریں. آپ کو خود یہ اندازہ ہوگا کہ آپ میں کتنے بہتری آ سکے. ایک ڈاکٹر نے صرف کوئی تقریباً 8-9 سال پہلے بڑا پریشان تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کوئی سیمینار میں آیا تھا تو ایک دم کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ مجھے کوئی ثبوت دے سکتے ہیں. میں نے کہا ثبوت تو آپ خود ہی ہے، آپ بیٹھ جائیں اور آپ بھی آپ کو کلاس دے دیتے ہیں اور آپ دیکھ لیں. کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر یہ میڈیکل ایسے ہی ہو گیا. میں نے کہا نہیں، میڈیکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، میڈیکل کوئی بھی طریقہ علاج ہو وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن آپ ایک بار اس کو بھی دیکھیں. کہتے ہیں پھر اس طرف اگر یہ اتنے پاورفل ہے تو اس طرف لوگ پھر کیوں نہیں آتے. میں کہ آپ کی طرح لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں، کون آئیں گے آزمانے کے لیے؟ نہیں آتا ہے. کہتے ہیں میں آزما لیتا ہوں. میں کیا جاؤ آزما لو، آؤ بیٹھو. اور ان کو بٹھا دیے. وہ شخص ابھی ماسٹر کیا کہ سمدھا کی گرینڈ ماسٹر بھی ہے. اچھا وہی ڈاکٹر. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے وقت کا پروگرام کیونکہ پروگرام کے وقت اب تقریباً اختتام کی طرف ہے، تو میں ہی چاہوں گا کہ آپ جو اب فرسٹ ویک آف دسمبر اب لاہور اور اسلام آباد آپ جا رہے ہیں، اس کی ہمیں کچھ تھوڑی سی تفصیلات بتائیں کہ آپ کا کیا پروگرام ہوگا، تاکہ ہمارے پنجاب کے ناظرین جو ہیں وہ آپ کی وہاں موجود. جی بالکل. میں 5 کو لاہور میں ہوں گا، پی سی ہوٹل پنڈی میں. 5 کو پی سی ہوٹل پنڈی میں ہوں گا اور وہاں پر 5 کو آپ لاہور ہوں گے یا لاہور میں؟ لاہور لاہور میں سوری لاہور میں. میں 5 ویورز لاہور میں. آپ جتنے بھی لوگ آئیں تشریف لے آئیں، اپنے فیملی کو لے آئیں، جو فرینڈز آپ کے جو بھی آپ کے لوگ ہیں جو آپ کے جاننے والے ہیں، کسی کو کوئی پرابلم کوئی مسئلہ ہے تو آپ لائیں. ایک نیچرل طریقہ کو ضرور آزمائیں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. اور یہ صرف آپ نہیں لے رہے ہیں، آپ کی کلاس میں 100 200 300 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اور آپ مجھے بیماری نہ بھی بتائیں تو یہ آٹومیٹیکلی کیور ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر 5 کو یعنی پی سی ہوٹل لاہور میں 4 بجے آپ کے سیشن ہیلنگ سیشن ہوں گے. اور اسلام آباد پنڈی میں پی سی ہوٹل میں 4 بجے آپ کے کلاس ہوں گے. آپ تشریف لیں. 8 تاریخ کو 4 بجے میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں پی سی ہوٹل میں. بالکل جی ناظرین، میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے کہ 5 دسمبر کو 4 بجے پی سی لاہور میں ڈاکٹر صاحب ہوں گے. آپ چاہیں تو اپنی ریزرویشنز کرا سکتے ہیں پہلے سے. اس وقت بھی زیل سائنسز کے نمبرز آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ جائیں گے. وہ نمبرز آپ نوٹ کر لیں اور آپ 5 دسمبر لاہور پی سی میں آپ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکچر اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے راولپنڈی اسلام آباد یا اس کے قریبی علاقوں کے لوگ ہیں وہ 8 دسمبر کو پی سی اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب کے لیکچر کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹائمنگ سے 4 بجے کی ہیں لاہور. دونوں 4 بجے بالکل جی. اور یہاں بھی اسکندر صاحب یہاں بھی 4 بجے ہیں. آج بھی 4 بجے کلاس ہے. اور یہ آج کراچی میں سیٹرڈے کو بھی کلاس ہوں گے 4 بجے. آپ ہیلنگ بھی ہوں گے، لیکچر بھی ہوں گے. آپ تشریف لیں. سیٹرڈے کو کراچی
اور یہ آنے والے سیٹرڈے کو، اور پھر سنڈے کو لاہور میں، اور پھر 8 تاریخ کو پنڈی میں پی سی ہوٹل میں آپ تشریف لائیں. اور ساتھ ساتھ اگر اور انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں کال کریں، بکس ہمارے منگوائیں، بائی پوسٹ آ جائیں گے آپ کو. اور ساتھ ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کریں zilsciences.com samadmusafir.com، اور فیس بک پہ ہمیں جوائن کریں. ہمارے گروپس ہیں سمدھا ہیلنگ کے نام، سمدھا ہیلنگ انرجی، دا پرنس آف ہیلنگ، اور ڈاکٹر عبدالصمد اسپریچول ہیلنگ. ہمیں جوائن کریں اور جتنا انفارمیشن آپ کو چاہیے انشاءاللہ مل جائیں گے. جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے ٹائمنگس نوٹ کر لی ہوں گی. اگر پھر بھی کچھ رہ جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ کو زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے نمبرز آپ کو اپنی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. ان نمبر پر آپ کال کر کے فردر آپ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. 5 دسمبر لاہور پی سی میں شام 4 بجے، 8 دسمبر اسلام آباد پی سی میں شام 4 بجے، اور آج شام 4 بجے کراچی میں زیل سائنس انسٹیٹیوٹ، اور سیٹرڈے کو اور سیٹرڈے کو بھی. تو یہ آپ لیکچرز اٹینڈ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے وقت بہت ہمارا شکریہ، وقت آپ ہو گیا نے ہے. نمبر بھی ڈسپلے جی، کیا، نمبر بہت بھی بہت ڈسپلے ہو رہا ہے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے تجربوں سے اور آپ کی بہت شکریہ. جو آپ کی انٹروڈکشن ہے پوری دنیا کے لیے، اس سے استفادہ حاصل کریں. آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا. ناظرین، ہمارے پروگرام کے وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.